ام، کیا ہماری روحانیت صرف موسم کے حساب سے بدلتی ہے؟ یعنی کیا رمضان بس ایک مہینے کا ایسا ٹریننگ کیمپ تھا جہاں ہم نے خوب محنت کی اور پھر عید کے بعد آرام سے سب بھول گئے؟ ہاں، یہ بہت عام سی بات ہے۔ مطلب ہماری سوچ اکثر ایسی ہی ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم 27 مارچ 2026 کے ایک خطبہ جمعہ کی دستاویز پر بات کر رہے ہیں۔ بالکل، اور اس جائزے کا اصل مقصد ہی یہ جاننا ہے کہ رمضان کے بعد جو روحانی جذبہ پیدا ہوتا ہے اسے ہم مستقل کیسے بنائیں، جسے ہم استقامت کہتے ہیں۔ تو شروعات یہیں سے کرتے ہیں۔ یعنی ہماری عام سوچ تو اس استقامت والے تصور کے بالکل الٹ ہوتی ہے نا؟ اصل میں الٹ ہی ہوتی ہے۔ اب آپ خود سوچئے کہ پچھلے ایک مہینے میں ہم سے بھوک اور پیاس کی مشق کروائی گئی، ایک مکمل تربیتی کیمپ کا ماحول تھا۔ صحیح، اور اس وقت تو شیطانوی قید تھا۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن اصل میدان جنگ تو اب سجا ہے نا، جب شیطان آزاد ہے اور ہماری روزمرہ کی بھاگ دوڑ دوبارہ شروع ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص میراتھن کے لیے سخت ٹریننگ کرے، روز صبح جلدی اٹھ کر دوڑ لگائے، ہاں، خوب پسینہ بہائے، اور جس دن اصل ریس ہو اس دن گھر آرام سے بیٹھ جائے اور کہے کہ بھائی میں نے تو ٹریننگ میں ہی آخری حد تک دوڑ لیا تھا۔ بالکل صحیح مثال دی آپ نے۔ اور اسی لیے اس دستاویز میں استقامت کو کوئی عارضی رنگ نہیں کہا گیا، اسے صبغت اللہ یعنی اللہ کا رنگ کہا گیا ہے۔ ایک ایسا رنگ جو کبھی پھیکا نہیں پڑتا، رائٹ؟ ہاں، اور اس میں حضرت سفیان بن عبداللہ کا ایک واقعہ بڑا سبق آموز ہے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ایسی نصیحت مانگی تھی جس کے بعد انہیں کسی اور سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ بالکل، اور انہیں صرف 2 لفظوں کی نصیحت ملی، کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر استقامت اختیار کرو۔ لیکن یہاں ایک بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جب ہم استقامت کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں آتا ہے کہ جیسے اب فرشتہ بن جانا ہے، کہ اب کبھی کوئی غلطی نہیں کرنی، اور یہ بہت بنیادی غلط فہمی ہے جو لوگوں کو مایوس کر دیتی ہے۔ صحیح، کیونکہ اگر ایک عام انسان ٹھوکر کھاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے اور پھر وہی غلطی کر بیٹھتا ہے، تو کیا یہ استقامت کی نفی نہیں؟ ایک عام شخص اس منافقت والے احساس سے کیسے نپٹے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، استقامت کا مطلب فرشتہ بن جانا بالکل نہیں ہے۔ یہ اصل میں ایک واپسی کا نظام ہے۔ ایک واپسی کا نظام؟ اس کو تھوڑا واضح کریں۔ جیسے ایک بحری جہاز میں جائروسکوپ ہوتا ہے نا، جہاز دنیا کی لہروں اور طوفانوں سے ہلے گا ضرور، دھولکا کھا کر تیرا بھی ہوگا، لیکن جائروسکوپ مسلسل اسے واپس سیدھا کرتا رہتا ہے۔ سہارا لے کر واپس آنا ہی اصل استقامت ہے۔ اچھا، تو عملی زندگی میں یہ کیسا لگتا ہے، خاص طور پر آج کے دور میں؟ عملی طور پر یہ سردی کی میٹھی نیند چھوڑ کر فجر پر جانا ہے، یا کاروبار میں سچائی کی خاطر عارضی نقصان برداشت کرنا۔ اور اکیلے میں موبائل سکرینز پر نگاہ کی حفاظت کرنا بھی اس میں شامل ہے، جو آج کل سب سے مشکل کام لگتا ہے۔ ہاں، یہ سب سے بڑی مثال ہے، اور اس مسلسل جدوجہد کے نفسیاتی فوائد بھی بہت زیادہ ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ کیونکہ یہ بار بار ٹھوکر کھا کر سنبھلنا اور خواہشات کو مارنا تو بڑا تھکا دینے والا عمل لگتا ہے۔ اصل میں یہی انسان تھکتا نہیں بلکہ آزاد ہو جاتا ہے۔ سورس بتاتی ہے کہ ایسے استقامت والے لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، واقعی؟ ہاں، جو انہیں 2 سب سے بڑی نفسیاتی بیماریوں سے آزاد کر دیتے ہیں، مستقبل کا خوف اور ماضی کا غم۔ زبردست۔ جب ایک انسان کو یہ ذہنی سکون مل جاتا ہے تو وہ دنیا کے عام حادثات سے نہیں گھبراتا۔ بالکل نہیں گھبراتا۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بڑی عبادتوں سے تو بہت جلد متاثر ہوتے ہیں، جذبات میں آ جاتے ہیں فوراً۔ لیکن جب روزانہ کی چھوٹی عام پابندیوں کی بات آتی ہے تو ہم اکتا جاتے ہیں۔ یہ جو موسمی عبادت کا مسئلہ ہے، اس سے نکل کر مسلسل استقامت کیسے حاصل کی جائے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو مسلسل ہو، چاہے مقدار میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ بالکل۔ اس جذبے کو برقرار رکھنے کے 4 عملی طریقے دستاویز میں بتائے گئے ہیں۔ پہلا ہے جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی۔ کیونکہ جب آپ جماعت میں جاتے ہیں تو ایک سماجی ماحول بنتا ہے نا۔ ہاں، اگر آپ کا اپنا جذبہ کمزور پڑ بھی جائے تو ارد گرد کے لوگوں کا تسلسل آپ کو بھی آگے بڑھاتا رہتا ہے۔ دوسرا ہے نیکوں کی صحبت۔ صحیح، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے ماحول کے مطابق ڈھل جاتا ہے، لیکن یہ تو سب باہر کے عوامل ہو گئے۔ اندر کی تبدیلی کے لیے کیا کیا جائے؟ تیسرا طریقہ دعا ہے۔
خاص طور پر یا مقلب القلوب والی دعا جو دل کو دین پر قائم رکھنے کے لیے مانگی جاتی ہے۔ یعنی یہ اس بات کا اقرار ہے کہ ہماری اپنی طاقت کچھ نہیں، دل صرف رب کے ہاتھ میں ہے۔ صحیح۔ اور چوتھا طریقہ جو سب سے زیادہ عملی ہے وہ ہے محاسبہ، یعنی اپنا جائزہ لینا۔ روزانہ سونے سے پہلے صرف 5 منٹ نکال کر سوچیں کہ آج کون سی نیکی کی اور کون سی غلطی ہوئی۔ لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو سونے سے پہلے کے وہ 5 منٹ عام طور پر بستر میں موبائل پر فالتو چیزیں دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ یہی تو سب سے بڑی رکاوٹ ہے آج کے دور میں۔ موبائل کو بستر سے دور رکھنے کی عادت ڈالنی ہوگی تاکہ آپ اسکرین کے چمک سے دور اندھیرے میں اکیلے اپنے دن پر غور کر سکیں۔ بالکل۔ وہ اکیلے پن کا چھوٹا سا وقت دراصل آپ کا اگلے دن کے لیے راستہ طے کر رہا ہوتا ہے۔ یہ عادت ذہن کو کلیئر کرتی ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ استقامت صرف روحانیت تک محدود نہیں، زندگی کے کسی بھی میدان میں، چاہے وہ کریئر ہو، رشتے ہوں یا روحانی تربیت، کامیابی کا واحد راز تسلسل میں چھپا ہے۔ ہاں، تسلسل اور اپنی غلطیوں کے بعد دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کی ہمت ہی اس تربیتی کیمپ کا اصل مقصد تھی۔ صحیح۔ تو اس تفصیلی جائزے کو ختم کرتے ہوئے سننے والوں کے سوچنے کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں۔ اگر ہم رمضان میں ہمارا کردار، ہماری ایک بہترین اور مختلف شخصیت تھی، تو باقی 11 مہینے ہم اصل میں کون ہوتے ہیں؟ کیا ہم واقعی بدلے تھے یا صرف موسم بدلا تھا؟